پہلے تو میں جناب رضی بسوانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت کامیاب سلام خدائے سخن میر ببر علی انیس کی زمین میں انہوں نے کہا، اور وہ میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں، کیا قیامت کے مصرے خدائے سخن نے کہے اور اس کے بعد اس زمین میں شعر کہنا رضی بسوانی صاحب کی اپنی صلاحیت ہے۔ اب دیکھیں میری مجبوری کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں مگر ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ آواز پھر کٹ جائے گی۔ آپ سنیے، خدائے سخن کہتے ہیں اشک غم، میر انیس کہتے ہیں اشک غم دیدے پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اشک غم دیدے پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ اشک غم دیدے پرنم سے سنبھالے نہ گئے، اشک غم دیدے پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ میر انیس جو کہہ چکے ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے اچھے اچھے شعر کہے، اور پھر وہ شعر بھی اب کسی غاصب کے چہرے پر نہ ٹھہرے گی نقاب، اس طرح بولی ہے موضوع فدق پر فاطمہ۔ کیا کہنے، آئیے فدق کی بات ہے عزیزو، پورے بھارت میں لے دیکھے، کبھی ایودھیا کا سوال اٹھتا ہے، کبھی کشمیر کا سوال اٹھتا ہے، انہی 2 سوالوں میں پورا بھارت پریشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لوگ جی ایس ٹی بھول جاتے ہیں، لوگ پریشانیاں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ 2 باتیں ہیں، کبھی ایودھیا ہے، کبھی کشمیر ہے۔ اور یہ بمبئی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ بمبئی میں اگر 1000 کا بھی مجمع ہے تو وہ کم سے کم 500 جگہوں کا ہوتا ہے، 2 آدمی جونپور کے، 2 بنارس کے، 2 فیض آباد کے، 2 الہ آباد کے، ہے نا، 2 کشمیر کے، اور بہار میں 2 چندن پٹی کے، 2 پورنیا کے، الگ الگ جگہوں کے، 2 مظفرپور کے، ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بمبئی میں پورا ہندوستان ہوتا ہے، اسی لیے جب بمبئی میں کوئی بولتا ہے تو پوری دنیا اسے سنتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، اپنی محفل کو دیکھ لیجئے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شاعر محبوب بھائی، اب میری مجبوری کہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا، محبوب انصاری صاحب آپ تو محفلوں میں آنے لگے ہیں، ایک شاعر تھے عامہ اعظمی، اہل سنت تھے، محفلوں میں نہیں آتے تھے، غزل کے مشاعروں میں جاتے تھے، مگر مبارکپور میں ایک جشن ہوا، طرحی جشن ہوا، بی بی کے لیے، مالکن کے لیے، شہزادی کے لیے طرح رکھی گئی، اس میں انہوں نے ایک شعر کہا، وہ میں پیش کرتا ہوں، اور پورے کشمیر والوں کو بڑی پریشانی ہے، ادھر والے ادھر کو ماننے کو تیار نہیں، ادھر والے ادھر کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی آزاد کشمیر کہتا ہے، کوئی مقبوضہ کشمیر کہتا ہے۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، کسی غالب سے تلمذ، عام آزمی، کسی غالب سے تلمذ نہ کسی میر سے ہے، ذہن وابستہ کتب خانہ شبیر سے ہے۔ بمبئی کے لوگ کیسے شاعری سنتے ہیں، کیمرہ گھوم جائے اور دنیا دیکھے، کسی غالب سے تلمذ نہ کسی میر سے ہے، ذہن وابستہ کتب خانہ شبیر سے ہے۔ قصہ باغ فدق سننے کی فرصت ہی نہیں، قصہ باغ فدق سننے کی فرصت ہی نہیں، کتنی دلچسپی مسلمان کو کشمیر سے ہے۔ یا علی، قصہ باغ فدق سننے کی فرصت ہی نہیں، قصہ جبکہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اگر باغ فدق کا مسئلہ حل ہو جائے پھر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے، اسی لیے شاید امام زمانہ اس آخری ہیئرنگ کے لیے موجود ہیں، اور تب وہ فدق لے کے بتائیں گے قصہ باغ فدق سننے کی فرصت ہی نہیں، اتنی دلچسپی مسلمان کو کشمیر سے ہے، اتنی دلچسپی مسلمان کو کشمیر سے ہے۔ اور ہم سے لوگ کہتے ہیں، پھر میں محبوب انصاری صاحب آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک شاعر اور نذیر بنارسی، وہ بھی اہل سنت شاعر تھے، غزل کے مشاعروں میں جاتے تھے، محفلوں میں کم آتے تھے، لیکن پروفیسر بدر الحسن صاحب کے گھر بنارس میں 55 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، طرحی بزم عصمت نام سے بی بی کا جشن ہوتا ہے، اس میں ایک بار وہ آئے، لوگ کہتے ہیں آپ فدق کا ذکر نہ کیجئے، باقی ہم بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب رودادے فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے، نذیر بنارسی کہہ رہے ہیں، اہل سنت شاعر، رودادے فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے، یہ جرم
اور مالک روز جزا کرے. روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے. روداد فاطمہ نہ سنے نوجوانوں، روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے. روداد قسم خدا کی ان کو نہ دیکھو تو داد نہیں دیتے. کیا ہوگا میں کیسے بھروسہ کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ان لوگوں کو پڑھایا بھی نہیں میں نے، کیسے میں ان کو صحیح ٹائم پہ پڑھا دوں گا پھر؟ روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے. روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے. یہ جرم اور مالک روز جزا کرے. نذیر بنارسی کا شعر سنیے صاحب، کیا زبان کا شعر کہا انہوں نے. یہ جرم اور مالک روز جزا کرے. دو بھیک مجھ کو فاطمہ زہرا کے نام پر، دو بھیک مجھ کو فاطمہ زہرا کے نام پر، مولا کائنات تمہارا بھلا کرے. دو بھیک مجھ کو فاطمہ زہرا کے نام پر، مولا کائنات. یا روداد فاطمہ نہ سنے فیصلہ کرے. شعرا اتنے زیادہ ہیں، وقت اتنا کم ہے، نظامت کا میرے پاس موقع نہیں ہے، مگر میں شعر آگے بڑھا رہا ہوں، شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. دو بھیک مجھ کو فاطمہ زہرا کے نام پر، مولا کائنات تمہارا بھلا کرے. یہ بھی جی چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ شعر مدح حاضر میں ہو جائیں. آئیے اب کشمیر سے بڑا مسئلہ اس وقت ایودھیا کا ہے. ہم کسی جھگڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی مسجد دینے کے حق میں نہیں رہے، مگر آپ سبب بتائیے کہ ایودھیا کون سا شہر ہے. میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی بڑی ونمرتا کے ساتھ نویدن کرتا ہوں، انتراتما کی گہرائیوں سے سسنیہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مگر وہ ہماری پرابلم کو سنیں کہ ایودھیا کیول شری رام چندر جی کی جگہ نہیں ہے. ایودھیا کا شابدک ارتھ ہوتا ہے جہاں کبھی یدھ نہ ہو، جہاں لڑائی اور خون خرابہ نہ ہو. چندن سنو میں کیا کہنے جا رہا ہوں. شہر تمہارا، مسائل تمہارے، وسائل تمہارے، باتیں میری. ایودھیا جہاں یدھ نہ ہو، اودھ جہاں ودھ نہ ہو، جہاں قتل نہ ہو، جہاں غارت گری نہ ہو. اسی لیے حضرت رام چندر جی وہاں پہ اوتار ہوا، یہ جنم لیا. شری رام چندر جی کا ہی شہر نہیں ہے، پیغمبر کا بھی شہر ہے. حضرت آدم سرندیپ میں آئے ہیں، سرندیپ سے کے بعد ایودھیا گئے ہیں، ایودھیا کے بعد کوفے میں گئے ہیں، کوفے کے بعد شام میں گئے ہیں، شام کے بعد خانہ کعبہ گئے ہیں. شیش حضرت شیش پیغمبر ایودھیا میں دفن ہیں، ایودھیا میں ان کی قبر ہے. تو پھر ایودھیا خالی حضرت آدم کا، خالی رام کا شہر نہیں ہے، شیش پیغمبر کا بھی شہر ہے، امن و امان کا شہر ہے. وہاں یدھ نہ ہو، اس لیے قابیل اور حابیل کی جو لڑائی ہے وہ دمشق میں جا کے ہوتی ہے، ایودھیا میں نہیں ہوتی ہے. اور یہ وہ ایودھیا ہے جس نے اردو شاعری کو حیدر علی آتش جیسا شاعر دیا. یہیں پہ ناسخ جیسا شاعر پیدا ہوا، یہیں پہ میر ببر علی انیس پیدا ہوئے، یہیں پہ برج نرائن چکبس پیدا ہوئے. یہ فیض آباد کی سرزمین وہ ہے، اور یہیں سے آزاداری کی شروعات ہوئی. پہلا تعزیہ بادشاہ نے اودھ نے جو رکھا وہ نواب شجاع الدولہ نے، بادشاہ شجاع الدولہ جو بعد میں ہوئے، ان کی بیگم امت الزہرا بیگم، جن کا آج بھی گلاب باڑی موجود ہے، انہوں نے بابری مسجد کے چبوترے پہ سیتا کی رسوئیا کے سامنے پہلا تعزیہ رکھا تھا جو آج تک رکھا جاتا تھا. چندن سانیال موجود ہے یہاں. میں نے اس تعزیے پہ خمسے کی مجلسیں پڑھی ہیں، 7-8 برس کی عمر تھی میری. وہاں پہ سادات کی بستیاں تھیں، لیکن دھیرے دھیرے مسلمانوں نے تعزیہ وہاں سے ہٹا دیا. جب تعزیہ ہٹا دیا تو ہندو بھائیوں نے کہا جب تعزیہ ہٹا دیا تو مسجد بھی ہٹا دو. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک تعزیہ کی دشمنی میں مسجد چلی گئی، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. جملہ کہوں، تعزیے کی دشمنی میں مسجد چلی گئی، کربلا کی دشمنی میں کعبہ نہ چلا جائے.
بس اشارہ. آج شام کی ایک پرابلم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. زبردستی غوطہ میں ظلم ہو رہا ہے. اچھا بڑا ظلم ہو رہا ہے. سیدھی بات ہے بھائیو، میرے سارے لوگ جو فارن میں بھی رہتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، اسائلم مانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملک انہیں پناہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کسی شہر میں آپ رہتے ہیں تو اس ملک کا قانون تو آپ کو ماننا پڑے گا. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس ملک کے وہ پاسپورٹ ہولڈرز ہیں اس ملک میں ان کو بھیج دیا جائے، اور جس ملک کے اسلحے لے کے گئے ہیں اس ملک میں ان کو واپس کر دیا جائے. بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اور اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا آپ آتنکوادی ہیں. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں. بڑا سمجھدار مجمع ہے. فخری میرٹھی نے کبھی 4 مصرے کہے تھے، آج موجود ہے، اور یہ انہوں نے 1985 میں مصرے کہے تھے. میں آپ کو سب ٹائم بٹائم بتاؤں گا. فخری میرٹھی نے کہا تھا، خدا کے دی کے رکھوالے نہیں ہیں، نبی کی گود کے پالے نہیں ہیں، یہ کہہ کر گر گئے مسجد کے گنبد، یہاں تو کربلا والے نہیں ہیں. قسم خدا کی، مسجدوں کو بچانا ہے تو خاک شفا سے مسجدیں بچیں گی. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. مسجدوں میں خاک شفا رکھ دو، پھر کوئی بلا نہیں آئے گی. ہم چاہتے ہیں ساری مسجدیں آباد رہیں. بریلی شریف میں جب آپ اسٹیشن سے اتریے تو ایک مسجد ملتی ہے، اس کے پتھر پہ کندہ ہے. محبوب انصاری صاحب آپ جا کے اس مسجد پہ دیکھیے. تحفظ ہو نہیں سکتا حرم کا صرف سجدوں سے، کہ خاک کربلا کچھ اور ہی آواز دیتی ہے. ہمارا سنی بھائی، حنفی بھائی، تمام مسلمان بھائی جانتا ہے کہ کربلا کی وجہ سے نمازیں قائم ہیں، مسجدیں قائم ہیں. حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو بدھ کو جمعہ ہوتی، نماز جمعہ بدھ کو ہوتی. حسین کے سجدے نے نماز کا ٹائم بنا دیا. حسین کے سجدے نے نماز کو بچا لیا، توحید کو بچا لیا. ہم چاہتے ہیں مسجدیں بچی رہیں، سجدے بچے رہیں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ کربلا والوں کا ذکر ہوتا رہے. چندن فیض آبادی نے آج سے 25 سال پہلے 20ویں صدی کے آخری 2-4 برسوں میں ایک شعر کہا تھا، آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، آ گیا ہوتا جو بھارت میں قدم عباس کا، ہندوؤں کے گھر میں لہراتا علم عباس کا. 4 مصرے چندن کے مزاج کے میں پڑھ دوں. نام جب بھی لب پہ لے آتے ہیں ہم عباس کا، ہم پہ ہو جاتا ہے بے پایا کرم عباس کا. ظالموں ظالموں ظالموں، تم اس جہاں میں